والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم من الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مات يا واسع الكرم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب جانے کونین رحمت دارین حضور رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ علی اقدس میں ہدیہ درود پاک کے بعد رحمت اللہ کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. پچھلے جمعہ المبارک کو جو سلسلہ رکا تھا وہیں سے گفتگو کو دوبارہ شروع کرتے ہیں. بیان کے آخر میں جہاں پر گفتگو کا سلسلہ منتقل ہوا وہ بات یہ تھی کہ کعبۃ اللہ میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جانا نصیب کرے، مکہ مکرمہ کی حاضری ہمارا مقدر ہو اور اللہ نہ کرے وہاں جا کر بھی جو عام زندگی کے ہمارے معاملات ہیں، جیسے ایک بندے کی یہاں پر پچھلے جمعے بھی یہ بات کی عادت ہے کہ بات بات پر گالیاں دیتا ہے. کسی بندے کی عادت ہے کہ بات بات پر گندی باتیں کرتا ہے. اب ہم نے احادیث میں سن رکھا ہے کہ جو بندہ مکہ مکرمہ میں جا کر ایک نیکی کرتا ہے، ایک بار سبحان اللہ کہے، اللہ پاک ایک بار سبحان اللہ کہنے کی برکت سے 1,00,000 سبحان اللہ کہنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اسی طرح کوئی بھی بندہ مکے میں جا کر نیکی کرے، اگر وہ یہاں اپنے دیس، اپنے وطن، اپنے علاقے میں رہ کر نیکی کرتا ہے تو وہ نیکی ایک شمار ہوگی. لیکن اگر وہی نیکی مکہ مکرمہ میں جا کر کرتا ہے تو اللہ ایک نیکی کے بدلے 1,00,000 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور علماء نے فرمایا یہی بات گناہ کے ساتھ بھی ہے کہ اگر نیکی کرنے کا ثواب اس قدر زیادہ ہے تو اگر کسی بندے سے اس پاک سرزمین پر جا کر گناہ ہو جائے اس گناہ کا عذاب بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا. اب ایک بندے کی عادت ہے یہاں پر وہ بات بات پر فحش باتیں کرتا ہے، گندی باتیں کرتا ہے. اب اس کو اگر مکے کا سفر نصیب ہو جائے، مدینے کا سفر نصیب ہو جائے، اب یہ ممکن نہیں کہ بہت زیادہ کوشش کے باوجود بھی اس کی زبان وہاں جا کر برا نہ ہو جائے. اس لیے ہمیں یہاں اپنے وطن میں رہ کر، اپنے علاقے میں رہ کر اپنی زبان کو ذکر اللہ سے پر کرنا ہوگا. اپنی زبان کو گالیوں سے نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے تر کرنا ہوگا کہ جب یہاں اپنے علاقے میں رہتے ہوئے، اپنے دیس میں رہتے ہوئے، اپنے وطن میں رہتے ہوئے ہماری زبان کی یہ عادت ہوگی کہ ہم اس زبان سے اللہ اللہ کی ثنائیں لگاتے ہوں گے. ہماری زبان کی عادت ہوگی کہ ہم اپنی زبان سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھتے ہوں گے. تو انشاءاللہ عز و جل اس عادت کی وجہ سے اگر مکے میں جا کر اچانک کچھ الفاظ نکلے بھی تو چونکہ زبان کو ذکر کی عادت ہوگی تو انشاءاللہ اس پاک سرزمین میں ذکر کی صدا ہی بلند ہوگی. یہ باتیں کرنے کی وجہ کیا ہے؟ باقی بے ادبی کی نحوست، اس کے متعلق ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. اس وجہ سے یہ باتیں کر رہا تھا. تقریباً 25,000 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے. ایک بادشاہ گزرا یمن کا. یمنی زمانے میں بادشاہ کو طبا کہا جاتا ہے. تو اس بادشاہ کو اسی وجہ سے طبا اول یا طبا حمیدی کے نام سے جانا جاتا ہے. ایک دن اس کو بیٹھے بیٹھے یوں ہی خیال آیا کہ زمین کی سیر کی جائے. اس نے اپنے وزیر کو بلایا اور وزیر سے
یہ اظہار کیا کہ زمین کی سیر پر جانے کا ارادہ ہے۔ وزیر نے کہا ٹھیک ہے بادشاہ سلامت چلتے ہیں سیر پر۔ اب اس بادشاہ کا یہ سیر والا قافلہ اس شان کے ساتھ روانہ ہوا کہ بادشاہ کے ساتھ 1,13,000 وہ بندے تھے جو پیدل سفر کر رہے تھے، 1,30,000 وہ بندے تھے جو گھوڑوں پر سواریوں پر بیٹھ کر سفر کر رہے تھے، اور یوں یہ قافلہ بڑی آب و تاب کے ساتھ، بڑی شان و شوکت کے ساتھ زمین کی سیر کو نکلا۔ اب جب اتنا بڑا قافلہ بادشاہ لے کر جا رہا تھا، اتنی شان و شوکت کے ساتھ جا رہا تھا، یہ قافلہ جس علاقے سے گزرتا، علاقے والے اتنی بڑی بادشاہ کی شان و شوکت دیکھ کے، بادشاہ کا ٹھاٹ دیکھ کر اس کی شان و شوکت، اس کے روب اور دبدبے میں آ کر اس کی عزت کرتے، اس کا استقبال کرتے۔ غرض بادشاہ جس علاقے کی سیر کر کے گزرتا اور جس نئے علاقے میں داخل ہوتا، لوگ اس کی بڑی عزت کرتے، بڑی آؤ بھگت کرتے، بڑا استقبال کرتے۔ اور بادشاہ نے ایک کام یہ بھی کیا استقبال حمیری میں کہ جس علاقے سے گزرتا 10 علماء کرام کو، اس علاقے کے 10 علماء جو ان کتابوں کے عالم تھے، ان کو اپنے قافلے کے ساتھ شامل کر لیتا۔ یوں سفر کرتا کرتا بادشاہ زمین کی سیر کرتا کرتا مکہ مکرمہ کی پاک زمین پر پہنچا۔ مکہ کی پاک زمین پر پہنچتے پہنچتے اس کے پاس تقریباً 4,000 علماء کرام کی جماعت جمع ہو چکی تھی۔ اور جب مکہ پہنچا، مکے پہنچنے کے بعد بڑا عجیب معاملہ ہوا۔ مکے کے علاوہ جس سرزمین پر جاتا لوگ اس کا استقبال کرتے، مکے کے علاوہ جس زمین پر جاتا لوگ اس کی شان و شوکت، اس کے روب دبدبے میں آ کر اس کی عزت کرتے، اس کی آؤ بھگت کرتے۔ لیکن مکے میں داخل ہوا تو مکے میں کسی بندے نے اس کو گھاس نہ ڈالا، یعنی مکے کے لوگوں نے عزت نہیں کی، مکے کے لوگوں نے اس کی کوئی عزت نہیں کی۔ بادشاہ بڑے پریشان ہوا، غصہ بھی آیا کہ میں وقت کا بادشاہ ہوں، جس علاقے سے گزرا ہوں علاقے والوں نے میری عزت کی ہے، یہ عجیب قسم کے لوگ ہیں، یہ عزت ہی نہیں کرتے، استقبال نہیں کرتے۔ تو بادشاہ نے اپنے وزیر کو کہا کہ جا کر معاملہ پتا کرو، ایسی ان کے پاس کیا چیز ہے کہ میں بادشاہ ہوں، میری شان و شوکت کے آگے بڑے بڑے نیچے ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے کمزور پڑ جاتے ہیں، اور یہ لوگ عجیب ہیں کہ میری شان و شوکت کو دیکھتے نہیں۔ وزیر نے جب جا کر معاملہ دریافت کیا، پتہ لگا تو وزیر نے واپس آ کر بادشاہ کو بتایا، بادشاہ سلامت، اس سرزمین پر ایک گھر ہے جس کو یہ لوگ کعبہ کہتے ہیں، یہ لوگ اس گھر کی عزت کرتے ہیں، اس گھر کی عزت کے سامنے ان کے نزدیک کسی بندے کی کوئی عزت نہیں۔ بادشاہ کو جب یہ بات پتہ چلی کہ ایک 4 دیواری ہے، ایک مکان ہے، ایک گھر ہے، اس کی عزت کی وجہ سے انہوں نے میری عزت نہیں کی، تو بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اور اس نے دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ میں اس گھر کو بھی گرا دوں گا، اس مکے کے رہنے والے لوگوں کو قتل کر دوں گا، مردوں کو قتل کر کے عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لوں گا۔ یہ سوچنے کی دیر تھی کہ بادشاہ کے سر میں بڑا شدید سر درد ہوا، سر درد کے ساتھ ساتھ آنکھوں سے پانی بہنے لگا، ناک سے پانی بہنے لگا، کان سے پانی رسنے لگا۔ طبیبوں نے بڑے علاج کرنے کی کوشش کی، لیکن علاج کرنا تو دور کی بات، اس کے منہ اور آنکھوں سے جو پانی نکل رہا تھا اس میں اس قدر بدبو تھی کہ کوئی اس کے قریب کھڑے ہونے کی بھی جرت نہ کرتا تھا۔ اور طبیب کہنے لگے وزیر کو، اگر کوئی زمینی مرض ہوتا تو ہم ضرور علاج کر لیتے، یہ ضرور کوئی آسمانی مرض ہے جس کا علاج ہمارے پاس نہیں۔ اسی بیماری کے عالم میں، اسی درد کے عالم میں، اسی بدبو کے عالم میں رات کا وقت آ جاتا ہے۔ اب آدھی رات گزری، وہ علماء کرام کی جماعت کی جو 4,000 علماء اپنے ساتھ لایا تھا، ان میں سے ایک عالم صاحب آدھی رات کو وزیر کے پاس آئے اور وزیر کو کہنے لگے، اگر تم اجازت دو میں بادشاہ کا علاج کر دوں، لیکن شرط ایک ہے، شرط یہ ہے کہ جو بادشاہ سے میں پوچھوں گا، اگر بادشاہ اس کا مجھے سچ سچ جواب دے گا، جو میں بادشاہ سے پوچھوں گا اگر بادشاہ سچ سچ جواب دے گا تو بادشاہ کا علاج نہ کر دوں گا۔ وزیر نے جا کر بادشاہ کو معاذرہ سنایا، بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، میں اس عالم کی بات مان لوں گا، جو پوچھنا چاہتا ہے میں سچ میں جواب دوں گا، جو سچ ہے وہ بتاؤں گا۔ اب بادشاہ کے پاس وزیر اس عالم صاحب کو لے گیا۔ عالم صاحب نے عرض کی، حضور ایسا کریں کہ وزیر کو بھی بھیج دیں، میں آپ سے اکیلے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر جب تنہائی میسر آ گئی
اس عالم صاحب نے بادشاہ سے پوچھا بادشاہ سلامت سر آپ یہ بتائیں کیا آپ نے کعبہ کو نقصان پہنچانے کی کوئی سوچ کوئی نیت تو نہیں بنا رکھی کہ اس پاک سر زمین پر جو ایک گھر ہے کہ میں اس کو نقصان پہنچاؤں گا، اس پاک سر زمین پر جو گھر ہے میں اس کے متعلق کوئی منفی سوچ تو نہیں؟ بادشاہ کہنے لگا ہاں میرے ذہن میں منفی سوچ ہے کہ جب مجھے پتا لگا لوگوں نے اس گھر کی عزت کی وجہ سے میری عزت نہیں کی تو میں نے دل میں یہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں اس گھر کو گرا دوں گا، میں اس گھر کو نقصان پہنچاؤں گا۔ عالم صاحب کہنے لگے بادشاہ سلامت ممکن ہے کہ آپ کی اس منفی سوچ کی وجہ سے آپ اس بیماری میں مبتلا ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجیے، دور نہیں عجب نہیں کہ اللہ پاک آپ کو اس بیماری سے شفا دے۔ عالم صاحب یہ بات کہہ کر رکے، بادشاہ نے سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، اللہ نے اسی وقت بیماری سے شفا عطا فرمائی۔ بادشاہ نے جب یہ دیکھا کہ عالم صاحب کی بات درست ہو گئی، اس نے اسی وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ندا کیا ہے، اے رب، اے دین ابراہیم کے رب، میں تیرے دین پر ایمان لایا، اور اس وقت زندگی میں پہلی بار کعبے کے اوپر سب سے پہلے غلاف ڈالا گیا۔ اس نے بڑے قیمتی غلاف ساتھ بنوا کر کعبے کی دیواروں پر لگا، یعنی اس سے پہلے کعبے کی دیواروں پر کوئی غلاف نہیں تھا، کعبے کی دیوار ایسی ایک عمارت تھی۔ اچھا کعبے کی دیوار پر یہ لگوا کر کعبے والے لوگوں کو اس نے وصیت کی کہ میں جا رہا ہوں، ایسا کرنا میرے جانے کے بعد اپنے اس کعبے کی اس حرمت والے گھر کی حفاظت کرنا اور اپنی نسلوں کو اس بات کی تبلیغ کرنا کہ اس گھر کی حفاظت کرتے رہے۔ یوں کہہ کر یہ بادشاہ آگے چلا گیا، پھر مدینے کو سفر ہوا۔ اگر اس سفر کو چھیڑیں گے تو بات بہت لمبی نکلے گی، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس کا مدینے جا کر حضور کی یاد میں تڑپنے کا قصہ بھی سناؤں گا۔ کیسے جو سبق ملا اس کی طرف چلتا ہوں۔ شروع میں نے جو بات بیان کی اور پچھلے جمعے کے آخر میں بھی یہی بات بیان کی تھی کہ کعبۃ اللہ جا کر کعبے کی بے ادبی سے ہم نے بچنا ہے۔ اللہ اگر نصیب کرے کعبہ کا مبارک سفر، وہاں جا کر ہر وہ کام کرنے سے بچنا ہے جس وجہ سے کعبے کی بے ادبی ہو جائے۔ اس بادشاہ نے صرف سوچا تھا کہ میں کعبے کو گرا دوں گا، اس نے کوئی ظاہری طور پر عمل نہیں کیا، صرف دل میں ارادہ تھا، اور اس ارادے کی نحوست یہ بنی کہ اللہ نے اس کو اسی وقت بیماری میں مبتلا کر دیا۔ ایک اور زمانہ جہانیت کا واقعہ ہے، ایک مرد و عورت طواف کر رہے تھے، جیسے وہاں پر پردہ نہیں ہے، عورت کے لیے حکم ہے کہ منہ کو ظاہر کر کے طواف کرے، مرد کے لیے حکم ہے کہ پہلے 3 چکر کندھے کو ننگا کر کے طواف کرے۔ وہاں پر پردہ نہیں ہے، وہاں پر آنکھوں کا پردہ ہے، شرم و حیا کتنی وہاں جا کر پتہ لگے گی۔ تو یہ لوگ یہ دونوں طواف کر رہے تھے، طواف کے دوران گندی نیت سے صرف مرد اور عورت نے اپنا کندھا ایک دوسرے کو ٹچ کیا۔ آج حجر اسود کو چومنے کی خاطر نہ جانے ہم لوگ کیا کچھ کر دیتے ہیں، کتنے حق پامال کرتے ہیں، کتنے حق ضائع کرتے ہیں، کعبے کی بے حرمتی کرتے ہیں صرف ایک حجر اسود کو چومنے کے لیے، جبکہ حکم یہ ہے کہ رش ہے، بھیڑ ہے، جب میں غفیر ہے نہیں چوم سکتے، دور سے اس کو استلام کر لو، لیکن نہیں ہم چومتے ہیں۔ اور کئی حاجیوں کا احرام کھل جاتا ہے، قربانی واجب ہوتی ہے الگ، حج کے مسائل الگ، عمرے کے مسائل الگ، تو ان دونوں نے گندی نیت سے صرف کندھا مس کیا، کندھا مس کرنے کی دیر تھی، اللہ نے اسی وقت عذاب نازل کیا اور ان دونوں مرد و عورت کا وہ جسم کا وہ حصہ آپس میں جڑ گیا۔ اب جب آپس میں جڑا نا بڑی پریشانی ہوئی کہ اب تو لوگوں میں بڑی بدنامی ہوگی، بڑی رسوائی ہوگی، یہ مکے کی سرزمین کو چھوڑ کر وہاں سے جنگلوں کی طرف بھاگے کہ کسی طرح بچت ہو جائے، لیکن یہ جہاں بھی جاتے ان کا جسم جدا نہ ہوتا۔ بالآخر ایک بزرگ ملے، وہ کہنے لگے تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ انہوں نے ساری بات سنائی کہ ایسے ایسے طواف کر رہے تھے، دل میں ذہن میں گندا خیال آیا، اس گندے خیال کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ جسم کو مس کیا، تب سے ہم دونوں کا جسم جڑ گیا ہے۔ وہ بزرگ کہنے لگے واپس کعبے میں چلے جاؤ اور رب کی بارگاہ میں جا کر توبہ کرو، امید ہے توبہ کرنے کی برکت سے اللہ تم سے یہ عذاب اٹھا لے کہ واپس کعبے پہنچے، سچے دل سے توبہ کی، اللہ نے اسی وقت ان کو عذاب سے نجات عطا فرمائی۔ تو اس واقعے سے توبہ حمیدی کا جو ہم نے واقعہ سنا، ایک سبق یہ ملا کہ کعبے کی بے حرمتی نہیں کرنی، کعبے کی بے ادبی نہیں کرنی۔ اللہ اگر کعبہ دکھانا نصیب کرے، کعبہ ہمارا دیکھنا ہمارے مقدر میں لکھا جائے، حج مقدر میں لکھا جائے یا عمرہ لکھا جائے، کوشش یہ کرنی ہے کہ وہاں پر جا کے بے ادبی نہیں کرنی، وہاں پر جا کر کعبے کی بے حرمتی نہیں کرنی۔ دوسرا واقعہ، دوسرا سبق جو اس واقعے سے ملا وہ یہ کہ جو بندہ کعبے کی عزت کرتا ہے، کعبے کی تقریب کرتا ہے، کعبے کی حفاظت کرتا ہے، کعبے کا ادب کرتا ہے، اللہ پاک اس کو
برکتیں بھی عطا فرماتا ہے۔ پہلے بزرگ کا سالہ سال سے یہ معمول تھا کہ جب ان کے ہاں کوئی گونگا بچہ پیدا ہوتا وہ اس بچے کو اٹھا کر کعبۃ اللہ کے سامنے لے جاتے، کعبے کی دروازے کی چابی کو اس بچے کے منہ میں رکھتے، منہ میں رکھنے کی دیر ہوتی ہے اللہ اس گونگے بچے کو بولنے کی طاقت عطا فرما دے گا۔ یعنی کعبے کے دروازے کی چابی کو اللہ نے یہ برکت دی، کیوں دی؟ کہ اس چابی کو کعبے کے ساتھ نسبت جڑ گئی۔ آپ جیسے قرآن پاک کا غلاف لے لیں، جیسے میرے پاس یہ کپڑا عام کپڑا ہے، اس کی کوئی عزت وہ وقت نہیں، لیکن اگر اسی کپڑے کا غلاف بنا دیا جائے، ہم قرآن کو چومنے سے پہلے اس غلاف کو چومتے ہیں، کیوں؟ پہلے وہ سادہ کپڑا تھا، لیکن اس کپڑے کا تعلق جب قرآن سے جڑ گیا وہ سادہ نہیں رہا بلکہ وہ خاص ہو گیا۔ تو اسی طرح چابی سادی سی چابی تھی، لیکن جب اس چابی کی نسبت کعبے کے ساتھ ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کے ساتھ ہو گئی، اللہ نے اس بے جان چابی میں یہ طاقت رکھ دی کہ عرب والے گونگے بچے کو اس چابی کو گونگے بچے کے منہ میں وہ چابی رکھتے ہیں اور اللہ کی قدرت سے اس چابی کی وجہ سے وہ بچہ بولنے پر قادر ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک عقیدے کی بات میں سناتا چلوں آپ کو، ایک چابی جو بے جان ہے، عبادت کی مکلف بھی کوئی نہیں، بے جان چابی ہے، صرف فرق کیا ہوا ہے کہ اس کو کعبے سے نسبت ہو گئی تو اللہ نے اس چابی کے اندر یہ برکت رکھ دی ہے کہ اس چابی کو گونگے بچے کے منہ میں ڈالا جائے تو وہ بچہ بولنے لگ جاتا ہے۔ اب ایک طرف بے جان چابی ہے، نسبت کعبے سے ہو گئی، برکت اللہ نے یہ رکھی ہے کہ گونگے کو بولنے کی طاقت دے رہی ہے، دوسری طرف بندہ مومن ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتا ہے، اللہ کی ریاضت بھی کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں تقویٰ بھی اختیار کرتا ہے، اللہ کے احکام کو مانتا بھی ہے، اللہ کے رضا والے کاموں کو کرتا بھی ہے، اللہ کی ناراضگی والے کاموں سے بچتا ہے، عبادت میں زندگی گزارتا ہے، ریاضت میں زندگی گزارتا ہے، تقوی میں زندگی گزارتا ہے، عبادت کر کر کے اللہ کا قرب پا لیتا ہے، عبادت کر کر کے اللہ کا دوست بن جاتا ہے، عبادت کر کر کے اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اب یہ بندہ عام مومنین کی کیٹیگری سے نکل کر خاص مومنین کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے۔ اب جب یہ بندہ خاص لوگوں میں آ جاتا ہے تو کوئی داتا بن جاتا ہے، کوئی خواجہ بن جاتا ہے، کوئی امام اعظم بن جاتا ہے، کوئی غوث اعظم بن جاتا ہے، کوئی اعلیٰ حضرت بن جاتا ہے اور کوئی الیاس قادری بن جاتا ہے۔ پھر ان خاص لوگوں میں سے مزید خاص لوگوں کو اللہ پاک کی بارگاہ سے مزید برکتیں ملتی ہیں، مزید رحمتیں ملتی ہیں، اللہ کا مزید ان پر کرم ہوتا ہے، اللہ ان لوگوں پر کرم فرما کر اپنے محبوب کی برکتیں عطا فرماتا ہے، اپنے محبوب کا جلوہ دکھاتا ہے، اپنے محبوب کی غلامی عطا فرماتا ہے، اپنے محبوب کا زمانہ عطا فرماتا ہے، اپنے محبوب کی برکتوں سے نوازتا ہے۔ پھر یہی لوگ جب محبوب کریم سے برکت لے لیتے ہیں، پہلے عام مومن ہوتے ہیں، پھر خاص ہوتے ہیں، پھر خاصوں میں سے خاص ہوتے ہیں، ان کو چن لیا جاتا ہے، مصطفیٰ کی غلامی کے لیے چن لیا جاتا ہے۔ تو جب مصطفیٰ کی پاس برکت لینے آتے ہیں صدیق ہو کر، مصطفیٰ کی نسبت ان کو صداقت کا بادشاہ بنا دیتی ہے، آتے ہیں عمر ہو کر، مصطفیٰ کی نسبت ان کو عدالت کا تاجدار بنا دیتی ہے، آتے ہیں عثمان بن کر، مصطفیٰ کی نسبت ان کو سخاوت کا تاجدار بنا دیتی ہے، آتے ہیں مولا علی بن کر، مصطفیٰ کی نسبت ان کو شیر خدا بنا دیتی ہے۔ اور کیسا شیر خدا بناتی ہے؟ صرف یہ صحابہ نہیں، حضور کے تمام صحابہ حضور سے نسبت کی برکت سے اللہ یہ شان عطا فرماتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ محبوب کے یاروں سے راضی ہو گیا، محبوب کے یار اللہ سے راضی ہو گیا۔ یہ سارا تعلق کیا ہے جی؟ نسبت۔ کعبے کی چابی کو کعبے سے نسبت ہوئی، پہلے ایک عام سی چابی تھی، لیکن جب نسبت ہو گئی گونگے کے منہ میں رکھتے ہیں، اللہ بولنے کی طاقت عطا فرما دیتا ہے۔ مومنین عام سے مومن ہیں، لیکن جب اللہ کی بارگاہ سے ناطہ جڑتا ہے، تعلق جڑتا ہے، قربت پا لیتا ہے، اب وہ عام مومن نہیں رہتا، اب وہ داتا بن جاتے ہیں، اب وہ خواجہ بن جاتے ہیں، اب وہ چشتی بن جاتے ہیں، اب وہ قادری بن جاتے ہیں۔ ان خاصوں میں سے خاص مزید جن لوگوں پر کرم ہوتا ہے، اب وہ عام مومن کے بعد خاص، خاص کے بعد مصطفیٰ کی صحبت پا کر صحابی بن جاتے ہیں، اور جو صحابی بن جاتے ہیں اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کے غلاموں، اے صحابہ میں تم سے راضی ہو گیا اور تم مجھ سے راضی ہو چکے۔
یہ سارا تعلق ہے نسبت کے ساتھ. تو کعبے کا ادب کریں گے تو انشاءاللہ برکتیں ملیں گی. اور اگر بے ادبی کر دی تو شروع میں واقعہ بیان کر چکا ہوں کہ بے ادبی کی نحوست بہت بری ہے. اور دعا کریں کہ ہم میں سے ہر ایک کو یا تو کعبۃ اللہ میں مرنا نصیب ہو یا پھر مدینہ طیبہ میں مرنا نصیب ہو. کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سے ہو سکے کعبے میں جا کر مرے یا مدینے میں جا کر. اور میں جو حرمین طیبین میں سے کسی ایک حرم میں فوت ہوا قیامت کے روز میں اس بندے کی شفاعت کروں گا. اور وہ میدان محشر میں اس حال میں آئے گا کہ ساری دنیا پریشان ہوگی, ہر ایک کو اپنے معاملات کی فکر ہوگی, کوئی کسی پریشانی میں کوئی کسی پریشانی میں, نفسا نفسی کا عالم ہوگا. لیکن جو مکے میں فوت ہوئے ہوں گے یا مدینے میں فوت ہوئے ہوں گے, محشر کے میدان میں سارے لوگ پریشان ہوں گے. اور مکے اور مدینے میں فوت ہونے والے اس وقت کے اندر بھی امن اور چین کی زندگی میں مزے لے رہے ہیں. اس لیے جس سے ہو سکے دعا بھی کرے, اور ہو سکے تو مکے میں یا پھر مدینے میں جا کر فوت ہونا چاہیے. دعائیں مانگنی چاہیے کہ مولا نصیب کرے مرنا تو مکے میں مرنا نصیب کر, جنت البقیع میں مدفن عطا فرما. مولا نصیب کرے مرنا تو مصطفیٰ کے قدموں پہ گنبد خضرا کے سائے میں, اور موت بھی ایسی دے کہ روح نکل رہی ہو, آنکھیں بند ہو رہی ہو, مصطفیٰ کا پیارا چہرہ آنکھوں کے سامنے ہو, مصطفیٰ کا پیارا چہرہ آنکھوں کے سامنے ہو. تو یہ کعبۃ اللہ ہی ہے کہ جس کو سب سے پہلی عبادت کا بننے کا شرف حاصل ہوا. وہ کعبۃ اللہ ہی ہے کہ جس کی طرف منہ کر کے ہمارے جد اعلیٰ یعنی حضرت آدم علیہ السلام نماز پڑھتے رہے. وہ کعبۃ اللہ ہی ہے کہ جس کو تمام لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا کہ بندہ دنیا میں جہاں بھی ہو کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہے. وہ کعبۃ اللہ ہی ہے کہ جہاں پر ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے. وہ کعبۃ اللہ ہی ہے کہ جس کا حج فرض کیا گیا. وہ کعبۃ اللہ ہی ہے کہ انبیاء بھی اس کا حج کرتے ہیں. وہ کعبۃ اللہ ہی ہے کہ 1,000 بار حضرت آدم پیدل چل کر اس کی طرف جاتے ہیں. 300 حج آپ پیدل فرماتے ہیں, 700 آپ عمرے پیدل فرماتے ہیں. وہ کعبۃ اللہ ہی ہے کہ جس کا حج حضرت نوح نے کیا ہے. وہ کعبۃ اللہ ہی ہے کہ جس کا حج حضرت ہود نے کیا ہے. وہ کعبۃ اللہ ہی ہے کہ جس کا حج حضرت صالح نے کیا ہے. وہ کعبۃ اللہ ہی ہے کہ جس کا حج حضرت شعیب نے کیا ہے. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جن انبیاء کی قوموں پر عذاب آتا, انبیاء کی قومیں عذاب سے ہلاک ہو جاتی, وہ انبیاء کعبۃ اللہ تشریف لے آتے اور دنیا سے رخصت ہونے تک کعبے میں رہ کر اللہ کی عبادت کرتے رہتے. تو وہ کعبۃ اللہ ہی ہے کہ جس کی عبادت کی جاتی رہی. وہ کعبۃ اللہ ہی ہے جو ساری زمین پر سب سے افضل اور برکتوں والا گھر ہے اور ہدایت والا گھر ہے. اور اس کی ہدایت صرف انسانوں تک محدود نہیں بلکہ ساری کائنات کو ہدایت دینے والا اور ساری کائنات کی رہنمائی کرنے والا ہے. یہ کعبہ ہی ہے جو تعمیر ابراہیمی ہے. یہ کعبہ ہی ہے جہاں پر مقام ابراہیم موجود ہے. یہ کعبہ ہی ہے جہاں پر صفا مروا موجود ہے. یہ کعبہ ہی ہے جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں. الغرض اللہ نے جیسے اپنے محبوب کو بے مثل و بے مثال بنایا, ایسے ہی اپنے محبوب کے کعبے کو بھی بے مثل و بے مثال بنایا. اور کیسا بے مثل و بے مثال؟ قیامت کے دن جب قیامت کا دن قائم ہوگا اللہ فرشتوں کو حکم دے گا. اللہ فرشتوں کو حکم دے گا 7 لاکھ فرشتوں کو. کتنے جی؟ 7 لاکھ فرشتوں کو اپنی بارگاہ میں بلائے گا, سونے کی زنجیریں عطا فرمائے گا. حکم دے گا جاؤ جا کر کعبے کو باندھ کر میدان محشر میں لے آؤ. فرشتے جائیں گے کعبے کو سونے کی زنجیروں سے باندھیں گے. باندھ کر فرشتے کہیں گے چل کعبہ چل, میدان محشر میں جانا ہے. کعبہ کہے گا میں نہیں جانا. اللہ قوت دے گا بولنے کی, اللہ ہر شے پر قادر ہے. کعبہ کہے گا میں نہیں جانا جب تک میرا ایک سوال نہ پورا ہو جائے. فضائے آسمانی سے فرشتہ ندا کرے گا اے کعبے مانگ کیا مانگتا ہے, تیرا سوال پورا کیا جائے گا. کعبہ عرض کرے گا مولا میرے ارد گرد جتنے مومن دفن ہیں میں دعا کرتا ہوں, ان کی سفارش کرتا ہوں, ان کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما. اللہ فرمائے گا تیری سفارش کو قبول کیا جاتا ہے. اب حکم ہوگا کعبے کے گرد جتنے بھی مومن مدفون ہیں ان کو اٹھا کر کعبے کے گرد کھڑا کر دیا جائے گا. حالت احرام میں وہ کھڑے ہوں گے اور سارے لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگا رہے ہیں.
اب فرشتے کہیں گے کعبے کو دوبارہ کعبے چل، کعبہ کہے گا میں ابھی نہیں جانا. فرشتے کہیں گے تیرا سوال پورا ہو تو گیا. کعبہ کہے گا میرا ایک اور سوال ہے، جب تک یہ پورا نہیں ہوگا میں نہیں جاؤں گا. پھر فضائے آسمانی سے سوال کیا جائے گا، فضائے آسمانی سے ندا کی جائے گی کعبہ مانگ کیا مانگتا ہے، تیری چاہت پوری ہوگی. اب کعبہ عرض کرے گا مولا جو مومن مرد مسلمان عورت دور دراز سے غبار آلود چہرے اور کپڑے لے کر تیری رضا کی خاطر اپنے گھروں کو چھوڑ کر، تیری رضا کی خاطر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر، تیری رضا کی خاطر اپنے دنیاوی معاملات چھوڑ کر میری زیارت کے لیے آئے، حج کرنے کے لیے آئے یا عمرہ کرنے کے لیے آئے، میں ان کی سفارش بھی کرتا ہوں. مولا ان کی سفارش کو قبول فرما. اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا کعبے تیری سفارش ان لوگوں کے حق میں بھی قبول کی جاتی ہے. اب اعلان کیا جائے گا کہ پوری کائنات میں سے جنہوں نے بھی اس کعبے کی زیارت کی، چاہے حج کیا ہے چاہے عمرہ کیا ہے، وہ دوسرے لوگوں سے الگ ہو جائیں. اب جن لوگوں نے حج کیا ہوگا، جن لوگوں نے عمرہ کیا ہوگا، جن لوگوں نے کعبے کو دیکھا ہوگا، وہ کعبے کے گرد تک چکر لگاتے ہوں گے، طواف کرتے ہوں گے. لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند ہوگی، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند ہوگی. اب فرشتہ کعبے کو کہے گا کعبہ چلو اب چلو. اب کعبہ اس شان سے میدان محشر میں لایا جائے گا کہ پوری زندگی میں جس نے کعبے کا طواف کیا ہوگا وہ کعبے کے گرد چکر لگا رہے ہوں گے. لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند ہوگی اور کعبہ خود بھی لبیک کہہ رہا ہوگا. اور اس شان کے ساتھ کعبے کو میدان محشر میں لایا جائے گا اور کعبے کی سفارش سے کعبے کا چکر لگانے والوں کو بخش کر جنت میں ٹھکانہ عطا فرمایا جائے گا. اس لیے میں نے شروع میں بات کی کہ کوشش کریں، دعائیں مانگیں. مولا مرنا تو ہے ہی، کبھی موت مکے میں آ جائے نا، بقیع پاک میں کبھی مدفن بن جائے نا، مرنا تو ہے ہی. کبھی موت مدینے میں آ جائے نا، مدینے جائے نا. آج بھی لکھا ہے حضور کے روزے کے دروازے پر من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، اس نے میرے روزے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت لازم ہو گئی. آج سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم ہر وقت مدینہ اور مکہ مدینہ کیوں کرتے رہتے ہیں. بھائی مکے مدینہ کی وجہ سے سارے معاملات ہیں. مکہ اس لیے کرتے ہیں وہ میرے رب کا کعبہ ہے. مدینہ اس لیے کرتے ہیں وہاں میرے رب کے محبوب جلوہ فرما ہے. مکے میں جائیں گے تب بھی برکتیں ملیں گی، مدینے میں جائیں گے تب بھی برکتیں ملیں گی. دعا کرتے ہیں ببرکت وقت ہے جمعے کا، اللہ پاک ہم کو سب کو اس سال ہی اپنا زندگی میں کبھی ایک بار آنے والے آئندہ سال حج کی سعادت عطا فرمائے. بار بار کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کی سعادت عطا فرمائے، بار بار میٹھے مدینے کی بات اور حاضری عطا فرمائے. اور جب بھی جائیں میٹھے مدینے کا بھی ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کعبۃ اللہ کا بھی ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی.